اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم۔ ایک آیت ہے، اس کا پہلے ترجمہ سن لیں پھر اس کے متعلق تشریح سن لیں۔ یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں، فی اولادکم تمہارے اولاد کے بارے میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر، مرد کے واسطے، مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے واسطے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ فإن کن نساء، پس اگر وہ عورتیں ہو فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فلہن، پس ان کے لیے ثلثا، دو تہائی ہے، ما ترکا، اس مال میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا، ٹھیک ہے۔ فإن کن نساء، پس اگر وہ عورتیں ہوں فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فلہن ثلثا ما ترک، پس ان عورتوں کے لیے دو تہائی ہے جو اس مرنے والے نے چھوڑا۔ وإن كانت واحدة، اور اگر ہے وہ ایک لڑکی، فلہا النصف، تو کل جائیداد کا نصف اس کو ملے گا۔ فلہا النصف، تو اس کے لیے کیا ہے؟ نصف ہے۔ ولأبویہ، اور والدین کے لیے، مرنے والے کے والدین کے لیے، لکل واحد منہما، ہر ایک کے لیے ان میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے، مما ترکا، اس مال میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا، ان کان لہ ولد، اگر ہے اس کے لیے اولاد، مرنے والے کی اولاد ہے اور والدین بھی ہیں تو پھر اس کو والدین کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ۔ فإن لم یکن لہ ولد، پس اگر اس کے لیے، اس مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور وورثہ ابواہ، اور اس کے وارث جو ہیں والدین ہیں، اولاد نہیں ہے اور اس کے وارث کون ہیں؟ والدین ہیں، تو فلأمہ الثلث، تو اس مرنے والے کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ فإن کان لہ اخوۃ، پس اگر ہے اس کے بھائی، اس مرنے والے کے بہن بھائی بھی ہیں، اگر ان مرنے والے کے بہن بھائی ہیں تو فلأمہ السدس، پس اس مرنے والے کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیۃ، وصیت کے بعد، یوصی بہا، جو اس نے وصیت کی ہے، او دین، اور قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ آباؤکم، تمہارے باپ دادا ہیں، وہ ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے ہیں، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع پہنچانے کے اعتبار سے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع پہنچانے کے اعتبار سے۔ فریضۃ من اللہ، یہ جو ہے یہ مقرر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے، ٹھیک ہے۔ فریضۃ من اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے علیماً، جاننے والا، حکیماً، حکمت والا۔ یہ ایک آیت ہے، اس کا آپ نے ترجمہ سن لیا، اب اس کی تفسیر سن لیں، غور سے سنیں، توجہ آگے بھی تھوڑی سی ہوگی آپ لوگوں کی، آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ مسائل میں، جن مسائل میں پہلے بھی لوگ کوتاہیاں کرتے تھے، اور آج کے دور میں بھی شریعت کے جو مسائل، ایسے مسائل جن میں لوگ پہلے بھی کوتاہیاں کرتے تھے اور آج بھی کوتاہیاں کرتے ہیں، ان مسائل میں سے ایک وراثت والا مسئلہ ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ ایک انسان مر جائے تو اس کے جو شرعی وارث ہیں، تو میں نے جو قرآن میں جو حصے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق تم نے ان شرعی وارثوں کو وراثت دینی ہے۔ لیکن اس مسئلے کے متعلق پہلے بھی کوتاہی ہوتی رہی اور اس دور میں بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے
اس مال کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ یہ دروازہ باہر والے بند کر دیں۔ تو جو مرنے والے نے مال چھوڑا ہے اس مال کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس کو خوب سمجھیں۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے، پہلے جو ہے، اب میری طرف توجہ کریں، پہلے جو ہے اس کے ساتھ، اس مال کے ساتھ جو مرنے والے نے چھوڑا ہے، کفن دفن کا انتظام ہوگا اس مال کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، پہلا کام کیا ہوگا؟ کفن دفن کا، کیونکہ کفن جو ہے یہ کوئی فری تو نہیں آتا نا، پیسوں سے آتا ہے، تو اس کے پیسوں سے کفن لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی مفت غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی مفت غسل دینے والے نہیں ہے، تو پھر غسل دینے والے کو اس کے مال سے اجرت دی جائے گی۔ اور اگر کوئی مفت قبر کھودنے والا نہیں ہے تو پھر اس کے مال سے قبر کھودنے والے کو بھی اجرت دی جائے گی۔ تو یہ مطلب ہے کفن دفن کا۔ اگر کوئی شخص مفت دیتا ہے غسل، تو وہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جو بندہ میت کو غسل دیتا ہے، اور وہ لوگ جو میت کے اندر عیب دیکھتے ہیں اور عیب چھپاتے ہیں، میت کے عیب دیکھ کر اس عیب کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 50-60 سال ہو گئے ہیں میں حدیث کی کتابیں پڑھا رہا ہوں، 2 حدیثیں میرے سامنے ایسی گزری جس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، باقی جتنے بھی حدیثیں ہیں اس سے سب سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ ایک حدیث، وہ جو صلاۃ تسبیح ہے، صلاۃ تسبیح کی وجہ سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور دوسری جو حدیث ہے، جو میں 50-60 سال میں بخاری پڑھا رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں دوسری جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ اس غسل دینے والا، جو بندہ غسل دیتا ہے میت کو، اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف، اور جو اس کے عیب چھپاتا ہے اس وقت جو غسل دینے والے مشغول ہوتے ہیں، اس کو بھی 40 کے اس کے کبیرہ گناہ معاف۔ تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان کسی کے لیے فری میں قبر کھود دے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں قبر کھودوں گا تو ہمارے بھی قبر کھودا جائے گا، ہمارے والدین کے لیے، بس وہ ادلا بدلی ہوتی ہے، اس کا ثواب تو نہیں ملتا۔ ثواب کا دار و مدار تو نیت پر ہے، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اگر کوئی فری اور اللہ کی رضا کے لیے فری کھود دیتا ہے کسی کے لیے قبر، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جس طرح ایک بندے نے ساری زندگی کے لیے ایک بندے کے لیے مکان بنا دیا کہ تم فری میں اس میں رہو، تو اس کو کتنا زیادہ ثواب مل جائے۔ تو گویا اس نے اس آدمی کے لیے ساری زندگی قیامت تک کے لیے فری میں مکان بنا دیا کہ اس میں تم رہو، کتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص غسل پر اجرت لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، تو یہ اجرت لینا بھی جائز ہے۔ کوئی قبر کی گدائی میں پیسے لیتا ہے، اجرت لیتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا کام جو مرنے والے کے ترکے میں سے ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کفن دفن کا انتظام ہوگا۔ اسی غسل میں وہ خوشبو وغیرہ یہ بھی آ جاتی ہے ساری۔ وہ دوسرا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کی قرض کی ادائیگی کریں گے۔ اس کا جو مال ہے نا، اس میں کیا کریں گے؟ قرض ادا کریں گے۔ حتیٰ کہ یہ مرنے والے نے اگر اپنی بیوی کو حق مہر ادا نہیں کیا تو اس کے مال سے مال نکال کر، اس کے پیسوں سے پیسے نکال کر بیوی کو حق مہر ادا کیا جائے گا۔ تو دوسرا کام کیا کیا جائے گا؟ قرضہ ادا کیا جائے گا۔ تیسرا کام جو کیا جائے گا اس کے مال سے، وہ اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، کیونکہ اس کی جائیداد میں شریعت نے اس کو اتنا اختیار دیا ہے کہ اپنے مال کے تیسرے حصے میں تم وصیت کر سکتے ہو۔ تو وہ جائز چیز کی وصیت اگر اس نے کر دی تو وہ اس کی وصیت نافذ کی جائے گی اس کے مال کے تیسرے حصے میں۔ کہتا ہے میرے اتنے پیسوں میں مدرسہ بنا دو، میرے پیسوں میں مسجد بنا دینا اور فلاں کو دے دینا، ٹھیک ہے، وہ جو غیر شرعی وارث ہے اس کو دیتا ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے۔ تو تیسرا کام کیا ہوگا؟ اس کی وصیت اس کے مال کے تیسرے حصے میں۔ غور سے سنیں، توجہ آگے پیچھے ہوگی، مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، لوگ آتے جائیں گے، کوئی آتا جائے گا، کوئی جاتا جائے گا۔ چوتھا کام کیا کریں گے؟ چوتھا کام کریں گے کہ پھر وہ جو مال رہ جائے گا اس مال کو شرعی وارثوں میں تقسیم کریں گے۔ تو 4 کام کریں گے۔ کیا کام کریں گے؟ 4 کام۔ مرنے والے نے مال چھوڑا، پہلا کام کیا کریں گے اس کے مال سے؟ کفن دفن۔ دوسرا کام قرضہ۔ تیسرا کام وصیت، اور چوتھا کام شرعی وارثوں میں تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات یاد رکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ 5 ایسے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے
جس کو وراثت ملنی ہوتی ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، اس میں سے اگر ایک بھی پائی گئی تو وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 5 ایسے اسباب ہیں، 5 ایسی وجوہات ہیں جس کے پائے جانے کی وجہ سے ایک بندہ جو وارث بن رہا تھا وہ محروم ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز، ان 5 اسباب میں سے پہلا سبب اختلاف دین کا مختلف ہونا۔ بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان تھا، اب باپ کو وراثت، بیٹا مر گیا تو باپ کو وراثت نہیں ملے گی۔ اسی طرح باپ کافر مرا، بیٹا مسلمان، تو اب اس کو وراثت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اختلاف دین جس کی وجہ سے وراثت سے محروم رہے گا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ پہلا سبب اختلاف دین۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں نا، کافر ہندو کو کافر سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سکھ کو کافر سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم جو ہے عیسائی کو کافر سمجھتے ہیں، یہودی کو بھی کافر سمجھتے ہیں، اس سے ہٹ کر بھی کافر ہیں، رافضی ہیں، یہ کافر ہیں۔ اس کے بارے میں اتفاقی طور پر تمام فقہاء کا یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح کوئی شرک میں ڈوبا ہوا ہے تو کافر ہے، یہ تو مشرک جو ہے یہ تو کافر سے بھی بڑا ہے۔ اسی طرح قادیانی ہے، وہ بھی کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح منکر حدیث ہے، وہ بھی کافر ہے۔ تو صرف کافر وہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہے، بلکہ اگر کوئی مشرک ہے، کوئی رافضی ہے، اور کوئی قادیانی ہے، یا کوئی اس طرح جو ہے منکر حدیث ہے، تو یہ بھی کافر ہے۔ تو اختلاف دین کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم رہے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے اختلاف دارین۔ اختلاف دارین مطلب یہ ہے کہ 2 بھائی ہیں مثال کے طور پر، یا باپ بیٹا، دونوں مسلمان ہیں، لیکن ایک دارالاسلام میں رہ رہا ہے، دوسرا دارالحرب میں رہ رہا ہے۔ ایک دارالاسلام میں رہ رہا ہے، دوسرا دارالحرب میں رہ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ وراثت سے محروم رہے گا، اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ دارالاسلام کون سا ملک ہے اور دارالحرب کون سا ملک ہے، اس مسئلے میں فقہی طور پر خاصا اختلاف ہے۔ ایک میں آپ کو تعریف کر دیتا ہوں کہ دارالاسلام وہ ملک ہے کہ جس میں اسلام کا قانون اول سے آخر تک نافذ ہو، اسلام کا قانون اول سے آخر تک نافذ ہو۔ تو اگر اس طرح دیکھا جائے کہ اسلام کا قانون اول سے آخر کس ملک میں نافذ ہے؟ سعودیہ میں بھی نہیں ہے، کسی بھی جگہ نہیں ہے۔ افغانستان کا آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، تو افغانستان کا کہہ سکتے ہیں، باقی 55-60 ملک مسلمانوں کے کسی بھی اول سے آخر تک اسلامی نظام اسلام نافذ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دارالاسلام کسے کہا جاتا ہے؟ اول سے آخر تک جس ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو۔ اور دارالحرب وہ ملک ہے کہ جہاں پر مسلمان اپنے فرائض بھی ادا نہیں کر سکتا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، روزہ بھی، فرائض جو فرضی چیزیں فرائض ادا نہیں کر سکتا۔ تو دارالحرب اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس میں روکا جائے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے یا آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے، غالباً کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے۔ تو دارالحرب اور دارالاسلام۔ تو میں نے کیا کہا کہ دوسرا کیا ہے؟ اختلاف دارین، کہ ایک بندہ مسلمان ہے، مسلمان بھائی ہے دونوں، اور وہ ایک دارالاسلام میں ہے، دوسرا دارالحرب میں ہے۔ تو جب یہ دونوں مختلف ممالک میں ہے، ایک دارالاسلام اور ایک دارالحرب میں ہے، تو ان دونوں میں وراثت تقسیم نہیں، یہ بندہ وراثت سے محروم رہے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ قتل، جو قاتل ہے وہ مقتول کی وراثت سے محروم رہے گا۔ قاتل کیا کرے گا؟ مقتول کی وراثت سے محروم رہے گا۔ تو مطلب بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، مجھے اس کی وراثت مل جائے گی، کہ چچا کو قتل کر دیا، یا اس طرح جو ہے بھائی کو قتل کر دیا کہ یہ ساری جائیداد مجھے، یہاں پاکستان میں تو مل جاتی ہے کیونکہ اسلامی نظام تو نافذ نہیں ہے نا، لیکن شرعی طور پر وہ جو قاتل ہے اس کو مقتول کا مال وہ وارث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ ہے غلام، ٹھیک ہے، غلام شرعی طور پر اس وقت یہ ہے ہی نہیں، نظام ہی نہیں ہے غلامی کا، مطلب یہ غلام ہے، اس کے والدین آزاد ہیں، اب والدین مال چھوڑتے ہیں تو اب یہ غلام جو ہے ان کا وارث، ان کے مال کا وارث نہیں بنتا۔ پانچویں جو ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کچھ ٹائم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند بیویاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان سے کہا کہ ہمارے ابا جان
حضرت فاطمہ نے کہا کہ اور بیویوں نے بھی کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوڑا ہے، باغ فدق ہو گیا اور یہ جو ہے، تو یہ ہمیں جو ہے ہمارے اندر شرعی طور پر اس کو تقسیم کیا جائے۔ کچھ بیویاں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئی، ابوبکر صدیق رضی خلیفہ تھے تو ان سے کہا کہ یہ تقسیم شرعی طور پر کیا جائے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہے نا، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ ہم انبیاء کی جو جماعت ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں میں نے آپ کی، یہ وراثت جو یہ 5 چیز میں کوئی بھی سبب پایا گیا تو وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ پھر اسی حدیث کی بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے یہ کیا ٹھیک ہے؟ فرمایا ہاں بالکل یہ ٹھیک ہے، میں نے سنا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے یہ جو ہے یہ آپ نے سنا ہے، آپ اس کی فرمایا ہاں یہی بات ہے ساری۔ تو انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو تب پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے 12واں حصہ ملتا۔ مسئلہ تقسیم ہوتا 24 پر، مسئلہ تقسیم ہوتا، جو مسئلہ بنتا نا، مسئلہ بنتا تو کس پر بنتا؟ 24 پر بنتا، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ کو 12 حصے ملتے اور آپ سے بیویوں کو 8واں حصہ ملتا۔ بیویاں جتنی بھی ہو سب کو 8واں ہی ملے گا، وہ آپس میں تقسیم کرے، ٹھیک ہے۔ تو 8واں حصہ بیویوں کو ملتا اور باقی جو ہے وہ حضرت عباس رضی جو آپ کے چچا تھے ان کو ملتا۔ تو اس لحاظ سے 3 حصے بیویوں کو ملتے اگر تقسیم ہوتا، اور 9 حصے حضرت عباس رضی کو ملتے اور 12 حصے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملتے۔ لیکن حدیث تھی اور یہ حدیث متواتر کے حد سے کئی صحابہ سے منقول ہے، یہ حدیث متواتر کے حد تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ اس جگہ پر امام خمینی جو ہے شیعوں کا جو امام ہے، ان کو اپنا امام کہتے ہیں، وہ اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھتا ہے، اور وہ جو کتاب ہے وہ فارسی میں، اردو میں، انگلش میں وہ شائع ہو چکی ہے، وہ خمینی تو مر چکا ہے تو اس کی کتاب یہ شائع ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر یہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو نہیں کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ابو بکر جو ہے یہ قرآن کا منکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا منکر ہے، اس نے فاطمہ کو جو ہے وراثت نہیں دی، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وراثت دو، اس وجہ سے یہ منکر ہے، یہ کافر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے بارے میں کہ یہ بھی قرآن کا منکر ہے، قرآن کہتا ہے کہ وراثت دو، اس نے وراثت نہیں دی، اور یہ زندیق بھی ہے اور ملحد بھی ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں انہوں نے نعوذ باللہ کہا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ عثمان جو ہیں ان کے بھی دور خلافت تھا 12 سال، انہوں نے بھی حضرت فاطمہ کو قرآن کہتا ہے دو، انہوں نے نہیں دیا، یہ قرآن کے منکر ہے، یہ تینوں کافر ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اب ان سے سوال ہوتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، ٹھیک ہے تمہاری منطق یہ ہے نا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 4 سال خلیفہ کون رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیوں نہیں دی پھر؟ ٹھیک ہے ان کی بیٹی فوت ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے تک حضرت فاطمہ زندہ رہی، فوت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ان سے ایک بندے کے فوت ہونے کی وجہ سے وراثت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بندے کے ہمارے ہاں آج کہتے ہیں نا یہ زمینیں تو انگریزوں نے تقسیم کی تھی اور یہ تو ہمیں دی تھی، اس میں تو عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ کہانی شریعت میں نہیں چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی یہ زمینیں تقسیم کریں، ان کی آپ کی پھوپھی کا بنتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی اولاد ہے، آگے اولاد در اولاد حساب کریں، وگرنہ یہ جتنے بھی حرام کمائیاں ہیں، یہ حج عمرے اور یہ نمازیں، یہ سب فضول ہے۔ پھر مسئلے تو میں بات کیا کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 4 سال خلیفہ رہے، انہوں نے نہیں دی، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حسین رضی، یہ تو زندہ تھے نا، ان کو کیوں نہیں دی 4 سال خلیفہ؟ اگر دی ہے تو ثابت کر کے بتائیں، انہوں نے نہیں دی۔ حضرت علی خود اقرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
حضرت عباس خود اقرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کے باوجود خمینی جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اگر یہ منطق اگر یہ لڑاتے ہیں تو پھر تو یہ بات بھی ہوگی نا، وہ 3 خلفاء اس جو منطق یہ کھیل رہے ہیں، اس منطق سے وہ 3 خلفاء جو ہے کافر ہو گئے، نعوذ باللہ منکر قرآن کے ہو گئے، تو پھر حضرت علی نے تو بھی نہیں دی، تو پھر اسی منطق میں اس کو بھی لاؤ، ٹھیک ہے نا؟ جو اگر تینوں خلفاء اس طرح ہیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں دیا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، وگرنہ ابوبکر صدیق نے ساری زندگی انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا آج، اگر بندہ نہیں دیتا تو بندے چلو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے بھی ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کو، یہ نہیں ہے کہ میں لے لوں گا، نہیں۔ اچھا اس پر لمبی چوڑی بحث، تو 5 اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے وراثت سے محروم انسان ہو جاتا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اب قرآن کی طرف دیکھیں، 2 باتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرنے والے کے مال میں پہلے کیا کام کیا جائے گا؟ 4 کام کیے جائیں گے، اور اس کے بعد میں نے آپ کو وہ باتیں بھی بتا دی کہ جس کی وجہ سے 5 اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے وراثت سے انسان محروم ہوتا ہے۔ اب قرآن کی طرف دیکھیں، قرآن میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دیتا ہے؟ تاکیدی پختہ حکم دیتا ہے، فی اولادکم، تمہارے اولاد کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے واسطے، مرد کے لیے مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ مرد کا حصہ کتنا ہے؟ 2 عورتوں، 2 لڑکیوں کا جو حصہ ہوگا وہ مرد کا ہوگا، وہ لڑکے کا ہوگا، تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 2 لڑکیوں کو جتنا ملے گا اتنا 1 لڑکے کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی مال ہے اس کا آدھا حصہ لڑکے کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ 1 لڑکا ہے اور 2 لڑکی ہیں، مثال کے طور پر ایک بندہ مر گیا، اس کے 1 بچہ اور 2 بچیاں ہیں، تو مال کو اب تقسیم کیا جائے گا کس پہ؟ 2 حصوں پہ یا 4 پر؟ 4 پر حصے تقسیم کریں، 2 لڑکے کو دیں، ایک لڑکی کو دیں، ٹھیک ہے؟ مسئلہ تقسیم ہوگا کس پر؟ 4 پر، ٹھیک ہے؟ 2 حصے لڑکا لے لے گا اور ایک جو ہے وہ ایک لڑکی لے لے گی، ٹھیک ہے؟ اگر اس کے علاوہ شرعی اور وارث نہ ہوئے تب یہ بات ہے۔ تو فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء، آگے اللہ فرما رہے ہیں فإن کن نساء، پس اگر ہو عورتیں فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، تو فلہن، پس ان کے لیے ثلثا، 2/3 ہے، ما ترکا، اس مال میں سے جو اس مرنے والے نے چھوڑا ہے۔ لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، 2 ہیں، 2 سے زیادہ 3 ہیں، 4 ہیں، بچیاں ہی بچیاں ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ مال کو 3 حصے کیا جائے گا، 2/3 ان بچیوں کو دیا جائے گا، اور جو ایک رہ گیا نا 1 حصہ، وہ اگر دوسرے شرعی وارث ہیں تو ان کو دیا جائے گا، اور اگر شرعی وارث نہیں ہے تو یہ 1 حصہ بھی ان لڑکیوں کو واپس دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ فرمایا فإن کن نساء، پس اگر عورتیں ہوں فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، پس اگر عورتیں ہوں 2 سے زیادہ ہو، فلہن، پس ان کے لیے ثلثا، 2/3 حصہ ہے، ما ترکا، جو مرنے والے نے مال چھوڑا، وإن کانت واحدۃ، پس اگر وہ ہو 1 لڑکی، فلہا النصف، کل جائیداد کا اس کو نصف ملے گا، آدھا ملے گا۔ اگر 1 ہی لڑکی ہے تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ کل جائیداد کا نصف ملے گا۔ فرمایا ولی ابویہ، یہاں تک تھا یہ۔ اب یہاں سے آگے جو ہے وہ والدین کا جو مسائل ہیں وراثت کے وہ بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا ولی ابویہ، اور والدین کے لیے، مرنے والے کے والدین کے لیے، لکل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، سدس، 6واں حصہ ہے، مما، اس میں سے ترکا، جو چھوڑا، جو مرنے والے نے چھوڑا، ان کان لہو ولد، اگر مرنے والے کی اولاد ہے، اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو پھر ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ 6واں حصہ۔ ذہن کو حاضر رکھیں، ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ 6واں حصہ۔ مسئلہ تقسیم ہوگا 6 پر، 1 حصہ ماں کو، 1 باپ کو، باقی اس کا 1 بچہ یا 1 بچی ہے وہ اس کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ فرمایا فإن کان لہو اخوۃ، ہاں جی، فإن لم یکن لہو، پس اگر اس کے لیے نہ ہو، ولد، اولاد نہ ہو، مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، وورثہ ابواہ، اور اس کے وارث اس کے والدین ہیں، تو فلأمہ الثلث، تو پھر اس کی ماں کو 3واں حصہ ملے گا، مرنے والے کی ماں کو 3واں حصہ ملے گا۔
پہلی صورت کون سی تھی کہ اس کے بچے ہیں، ایک بچہ ہے ایک بچی ہے، تو پھر اس صورت میں والدین کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے. اور اگر اس کے بچہ نہیں ہے یا بچی کوئی بھی نہیں ہے، اولاد ہے ہی نہیں ہے، تو پھر ماں کو کتنا ملے گا؟ تیسرا حصہ. ماں کو کتنا ملے گا؟ تیسرا حصہ. ایک بات غور سے یاد رکھیں، بات یہ ہے کہ ایک بندہ مر گیا ہے، اس کے والدین ہیں، والدین کے زندہ ہو، جب تک والدین زندہ ہے اس کے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. جب تک والدین زندہ ہے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. سارا مال کس کو ملے؟ وہ سارا مال وہ جو تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر بچے اس کے نہیں ہیں اور بہن بھائی ہیں، زندہ ہیں تب بھی نہیں ہے تو پھر تو ہے ہی نہیں ہے نا، تو اس کے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. تو فرما رہے ہیں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِن كَانَ کہاں سے فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، پس اگر مرنے والا، دوبارہ اس آیت کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، پس اگر اس مرنے والے کا کوئی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ، اور اس کے وارث جو ہیں أَبَوَاهُ، اس کے والدین ہیں، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، ماں کو تیسرا حصہ ملے گا. بہن بھائیوں کو تو ملے گا ہی نہیں، اور اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر کیا ملے گا؟ تیسرا حصہ. مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ والدہ کو، 2 حصے والد کو، 2 حصے والد کو. فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر مرنے والے کے بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، ملے گا تو نہیں، لیکن اگر ہیں، ملے گا نہیں پھر بھی، لیکن اگر ہیں تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو پھر اس صورت میں مرنے والے کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. پھر مال تقسیم ہوگا 6 حصوں میں، ایک حصہ والدہ کو اور باقی جتنے بھی حصے سب والد کو ملیں گے. من بعد وصیت، یہ سب کچھ کیا کب ہوگا؟ من بعد وصیت، وصیت کے بعد ہوگا. یوصی بہا، جو اس نے وصیت کی ہے مرنے والے نے، او دین، یا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہوگا. اللہ فرما رہے ہیں آباؤکم، تمہارے باپ دادا ہیں، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے ہیں، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع پہنچانے کے اعتبار سے. میں علیم جاننے والا ہوں، میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. یہ جو میں نے حصے مقرر کیے ہیں نا، اس کو جانو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو. مجھے پتہ ہے کون تمہارے لیے زیادہ جو ہے نفع پہنچانے والا ہے. باقی ان آیات پر ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یار، لڑکا ہے وہ بھی ایک ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، لڑکی بھی ایک ماں باپ سے پیدا ہوتی ہے، ماں باپ دونوں کا ایک ہے، تو پھر شریعت جو ہے وہ لڑکی کو کیوں جو ہے لڑکے کے برابر کا حصہ نہیں دے رہی؟ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر لڑکی کو ڈبل کیوں دیا جا رہا ہے، لڑکی کے والدین دونوں کو ایک ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جواب تو اللہ نے پہلے دے دیا کہ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ میں جاننے والا بھی ہوں اور حکمت والا بھی ہوں. میں جاننے والا بھی ہوں. اور دیکھو، لڑکی کی جو ہے ذمہ داری وہ اللہ رب العزت نے شوہر پر ڈالی ہے کہ تم نے اس کا مہر بھی دینا ہے، اس کو مکان بھی دینا ہے، اس کو لباس بھی دینا ہے، اس کو خوراک بھی دینی ہے، اس کا علاج معالجہ بھی شوہر کو کہا ہے کہ لڑکی کا تمہارے اوپر ہے، تمہارے اوپر ہے. ہاں تم نہیں دے سکتے ہو، سسر کے اوپر ہے، سسر نہیں دے سکتا، سسر کے ابو کے اوپر ہے، یعنی لڑکے کے دادے پر. ٹھیک ہے. وہ بھی تمہیں ملے گا، اللہ فرما رہے ہیں، اور تمہیں میں والد کے گھر سے بھی کچھ دوں گا. یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو ہے ہی ہے. اور تمہیں میں والد کے گھر سے بھی کچھ دوں گا. اللہ نے والد کے گھر سے بھی اس کو دیا، اور وہ جہاں پر جا رہی ہے اس پر بھی اللہ نے بوجھ ڈالا، شوہر پر بوجھ. حالانکہ شوہر جو ہے، شوہر کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ سسر پر کچھ ہوگا یا ان کے لیے کچھ نہیں، اس کے لیے تو کچھ، اس کو یہ ڈبل مل رہا ہے. باقی جو لڑکی کو مل رہا ہے نا آدھا لڑکے کے بنسبت، تو دوسری طرف بھی غور کریں. اللہ یہاں سے بھی دے رہا ہے اور دوسری طرف بھی فرض کر دیا ہے شوہر پر کہ تم نے مہر بھی دینا ہے، اس کو مکان بھی دینا ہے، لباس بھی دینا ہے، خوراک بھی دینی ہے، علاج معالجہ سارا کچھ کرنا ہے. تو اللہ تو فرما رہے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما. فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فرض ہے. یہ اللہ نے یہ مقرر کر دیا، یہ تمہارے اوپر فرض ہے. اس کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، ان حصوں کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. مانو گے لیکن عمل نہیں کرو گے تو پھر سخت گناہگار اور مجرم ہوگے. فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب. صلی اللہ علیہ وسلم. اگلے جو ہے اس میں شوہر اور بیوی کے